السلام علیکم دوستو، تو پیش ہے حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کا ایک سبق آموز واقعہ۔ اس واقعے سے ہم کو یہ جاننے کو ملے گا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیوں برباد ہوئی، کیوں نشت و نابود ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کو آسمان پر اٹھایا اور پھر زمین پر پٹخ دیا۔ آخر ان لوگوں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جو ان کو اتنی بڑی سزا ملی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا دوستو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس واقعے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں ایک دوسری بستی میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑے بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، جیسا کہ چوری، ڈاکہ، زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ دوستو، وہ لوگ اتنے بے شرم تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بے شرمی کی بات کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے۔ تو اس جواب پر ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ اس لوط کو اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں تم کو سکھاتا ہوں یا تم کو کہتا ہوں، اس کے بدلے میں تم سے کوئی پیسہ یا روپیہ یا کوئی مال دولت نہیں چاہتا، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ تو پھر آخر خدا کا غضب جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے، آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ بالآخر حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے کہ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے؟ تو وہ لوگ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم سب کچھ جانتے ہو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط قلعے میں ہوتا تو میں تمہارا مقابلہ کرتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا کہ اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جائیں اور کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ فرشتوں نے پھر کہا، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے، اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ آپ کی بیوی پر بھی آئے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے بموں جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے، صبح کے قریب اللہ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہوئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹخ دیا اور اسے نیچے اوپر کر دیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئی۔ تو دوستو، یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں الگ سے ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسی بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹا پلٹ دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تو تھی حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کی ایک چھوٹی سی جانکاری جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتا ہوں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔